اسفیران کا پہلا ناول حصہ دوئم دل اندرون پہلا ناول ہے میرا، دل کی گہرائیوں سے نکلا ہر لفظ۔ اگر احساسات آپ کے دل کو چھو جائیں تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ستارہ نے خاموشی سے سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور کچھ لمحے بعد بس اتنا ہی بولی، میں خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں، مگر اندر کہیں بہت ادھوری بھی ہوں۔ احمد نے اسے پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور بولا، تم ادھوری ہو مگر میرے اندر مکمل ہو۔ تم میری محبت ہو اور میری محبت کبھی بھی ادھوری نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا۔ ستارہ اور احمد کی شادی کو 7 سال مکمل ہو چکے تھے۔ احمد نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ وہ امریکہ کے بہترین ڈاکٹرز کے پاس ستارہ کو لے کر گیا، ہر ممکن اس کا علاج کروایا، ٹیسٹ، رپورٹس، دوائیاں، سب کچھ، مگر ہر بار ایک ہی جواب ملتا، امید بہت کم ہے۔ مگر ستارہ نے اب دنیا سے نہیں اپنے رب سے لو لگا لی تھی۔ وہ تہجد میں روتی، نماز میں ہاتھ اٹھاتی، قرآن پاک کے سامنے دل رکھ دیتی اور صرف ایک ہی دعا مانگتی، یا رب العالمین، میرے پیارے رب، ایک بار مجھے وہ احساس دے دے جو صرف ایک ماں ہی جانتی ہے۔ روز وضو کرتی، نوافل پڑھتی، ہر درود، ہر وظیفہ، ہر دعا، بس ایک ہی امید کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ احمد اسے کبھی بھی نہ روکتا، بلکہ وہ اکثر رات کے وقت اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا، اس کے ہاتھ تھام کر کہتا، ستارہ، تمہاری دعائیں جب عرش چھوئیں گی نا، رب ضرور سنے گا، کیونکہ تم صرف میری نہیں، اللہ پاک کی بھی محبوب بندی ہو۔ ستارہ کی پلکیں جھک جاتی، وہ اس کے سینے سے لگ جاتی، پھر آہستہ سے کہتی، کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ اگر میں نہ ہوتی، احمد نے جڑ سے اسے اور قریب کر لیا، تو محبت کا مطلب ہی میں کھو دیتا۔ میں صرف تمہیں ہی چاہتا ہوں، تمہاری آنکھیں، تمہاری سانسیں اور تمہارے ساتھ نیند میں بھی جاگنا۔ وہ رات جب 2 دل ایک دھڑکن بنے، وہ رات صرف جسموں کی ہی نہیں تھی، روحوں کی قربت کی بھی تھی۔ احمد نے ستارہ کو بڑے پیار سے اپنی آغوش میں لیا، جیسے کہتا ہو، دنیا کچھ بھی کہے، میرا اللہ گواہ ہے، میں تم سے کم محبت نہیں کر سکتا۔ میری محبت تمہارے لیے کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ ایک دن صبح ستارہ کی طبیعت نڈھال سی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس کو متلی سی ہو رہی تھی۔ احمد اس سے فوراً ہاسپٹل لے کر گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کے چند ٹیسٹ کروائے اور جب رپورٹ آئی، ڈاکٹر کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو آپ کو، ستارہ ماں بننے والی ہے۔ احمد کا سانس رک گیا اور ستارہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئی اور بس یہی بولی، شکر ہے اللہ پاک، شکر ہے میرے مولا، تو نے میری سن لی، تو نے مجھے ماں کہلوانے کا حق دے دیا۔ احمد نے اسے اٹھایا، بڑے پیار سے گلے لگایا اور خود بھی آنکھوں میں آنسو لے کر بڑے پیار سے کہا، تمہارے صبر، تمہاری دعائیں اور تمہاری نرمی نے آج یہ دن دکھایا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، کیونکہ میری بیوی صرف میری بیوی ہی نہیں بلکہ وہ ایک سچی عبادت گزار بھی ہے۔ اس دن احمد نے ستارہ سے کہا، مجھے آج لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں نہیں، ہمیں چن لیا ہے، تاکہ ہم سیکھیں کہ صبر کے بعد کی خوشی کتنی پاکیزہ ہوتی ہے۔ صبح ناشتے بنانے کی کوشش میں ستارہ کو قح آ گئی۔ احمد نے فوراً اس کو سہارا دیا اور پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا، چھوٹا احمد یا چھوٹی ستارہ، جو بھی ہو، آنا جلدی،
تمہاری ماں بہت ضدی ہے، ہر کام خود کرنا چاہتی ہے۔ پھر اس نے ستارہ کو صوفے پر بٹھایا، گود میں سر رکھا اور کہا، آج سے ہر دن صرف تمہارے آرام کے لیے ہوگا اور ہر رات صرف تمہارے خوابوں کا محافظ بنوں گا میں۔ ستارہ کی طبیعت اکثر نازک رہتی، کبھی تھکن، کبھی کمزوری اور کبھی کبھی خوف کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا نا، سب ٹھیک ہوگا۔ ایک رات وہ تھک کر صوفے پر ہی سو گئی۔ احمد دیر سے گھر آیا اور جیسے ہی اسے یوں بے چین کروٹیں لیتے ہوئے دیکھا، فوراً اس کے قریب گیا، لحاف اس کا سیدھا کیا اور آہستہ سے اس کے پیروں کو دبانے لگا۔ دل سے نکلا، میری جان تھک گئی ہوگی۔ تیسرے مہینے کی رات ستارہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، پیٹ میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے دھیرے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یہ ننھی جان جب بھی ہلے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے خدا میری دعا پر دستخط کر رہا ہو۔ تم صرف ماں نہیں، میری دعاؤں کی قبولیت ہو ستارہ۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں بڑے پیار سے جھانکنے لگا۔ تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے تاکہ ہر پل صرف تمہیں دیکھتا رہوں۔ ستارہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، اگر تم نہ ہوتے احمد، اگر تم نہ ہوتے تو یہ سفر اتنا خوبصورت کبھی نہ ہوتا۔ تیسرے مہینے کی رات ستارہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، پیٹ میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ احمد نے اس کا ہاتھ بڑے پیار سے تھاما اور دھیرے دھیرے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یہ ننھی جان جب بھی ہلے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ پاک میری دعا پر دستخط کر رہا ہو۔ تم صرف ماں نہیں، میری دعاؤں کی قبولیت ہو ستارہ۔ پھر وہ اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تمہیں دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے تاکہ ہر پل صرف تمہیں دیکھتا رہوں۔ ستارہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، اگر تم نہ ہوتے تو یہ سفر اتنا خوبصورت کبھی نہ ہوتا۔ ستارہ کا پیٹ ہلکا سا ابھر آیا تھا۔ ستارہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ احمد ہر روز اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولتا، سن رہی ہو، میں تمہارا بابا ہوں، تمہاری ماں بہت بہادر ہے۔ وہ اسے جنجر ٹی بنا کر دیتا، رات کو کمر دبانا احمد کی عادت بن چکی تھی۔ ایک رات جب بچے کی پہلی حرکت ہوئی، ستارہ نے احمد کا ہاتھ جلدی سے اپنے پیٹ پر رکھا اور بولا، محسوس کیا احمد، وہ ہل رہا ہے۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ کوئی حرکت نہیں، یہ زندگی کی پہلی محبت کا لمس ہے۔ 7 سے 9 مہینے بے چینی لیکن امید کے ساتھ۔ ستارہ کا جسم تھکنے لگا، چہرے پر تھکن تھی لیکن آنکھوں میں ممتا کا نور۔ احمد نے ننے کپڑے، کھلونے اور چھوٹے چھوٹے موزے لیے۔ ایک دن احمد نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا، ستارہ، یہ بچہ صرف تمہاری کوکھ سے نہیں، تمہارے صبر، دعاؤں اور قربانی سے پیدا ہو رہا ہے۔ تم صرف ماں نہیں، میری دعاؤں کا جواب ہو۔ احمد نے بچے کے لیے کمرہ خود اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ نرم نیلی روشنی، فرش پر چھوٹے چھوٹے کشن
اور دیواروں پر لکھا، ویلکم مائی لٹل میریکل، یو آر دا لو آف اوور لو۔ جب ستارہ نے یہ سب دیکھا وہ احمد کے گلے لگ گئی اور بولی، تمہارا ساتھ میرے لیے رب کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رات قطرے ٹھنڈی تھی، ستارہ کو درد ہونا شروع ہوا۔ احمد اس کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچا۔ راستے میں احمد کا ہاتھ ستارہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ صرف ایک ہی جملہ بار بار ستارہ کو کہتا جا رہا تھا، تم اکیلی نہیں ہو ستارہ، میرا دل تمہارے اندر دھڑک رہا ہے، محسوس کرو، میرا دل تمہارے اندر دھڑک رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسپتال کے کمرے میں ایک بچے کی چیخ کے بعد، اسپتال کے کمرے میں ایک چیخ کے بعد ایک ننھی سی آواز، ایک رونا جیسے رب کی طرف سے محبت کا اعلان ہو۔ ڈاکٹر نے کہا، اٹس اے بیبی گرل پرفیکٹلی ہیلدی، یہ بچی ہے اور بالکل صحت مند آپ کی بچی ہوئی ہے۔ احمد کی آنکھیں نم تھی، ستارہ پسینے سے شرابور لیکن ہنستی مسکراتی ہوئی۔ بچی کو ماں کے سینے پر جب رکھا گیا اور احمد نے آہستہ سے کہا، اٹس اے بیبی گرل، یہ بالکل تمہاری جیسی ہے، خوبصورت۔ جب ستارہ نے یہ دیکھا اور احمد کے گلے لگ گئی اور بولی، تمہارا ساتھ میرے لیے رب کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔